أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، بزرگوں، جنگ بدر کے متعلق بات چل رہی تھی. رمضان المبارک کا مہینہ 17ویں تاریخ، یہ اس حیثیت سے ایک یادگار دن اور یادگار مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہلی جنگ کو قائم کیا تھا اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، کفار شکست کھا گئے تھے. حق اور باطل کے درمیان جو یہ معرکہ ہوا، حق کو اللہ نے غالب کیا، باطل کو اللہ نے مغلوب کر دیا. اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جنگ بدر کو، کہ یہ فرق کرنے والا دین تھا کفر اور ایمان کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، اور فرق کر دیا. قرآن کو چونکہ رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے، اسی لیے قرآن کا نام فرقان ہے. اور یہ جنگ، اس میں بھی حق اور باطل کے درمیان اللہ نے جدائی کر دی تھی. اور قرآن مقدس بھی حق اور باطل کو الگ کرنے کی اور بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں بتاتے ہیں، یہ اس کی مناسبت ہے. بہرحال ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے قافلہ ابو سفیان کا تعاقب کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اور کچھ منظور تھا. اس لیے قرآن مقدس میں اللہ نے بتا دیا، اذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم. اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تم کو ملے گی. میں نے کل بتایا تھا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْقَ. یہ مسلمانوں، تمہاری چاہت تو یہ تھی کہ تم کو قافلہ ابو سفیان ملے، کیونکہ اس میں تجارت کا سامان تھا، اور چونکہ جنگ تو کرنی نہیں تھی. چاہت مسلمانوں کی یہ تھی کہ وہ جو قافلہ ہے وہ ہم کو ہاتھ لگ جائے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا. اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کرنا چاہتے تھے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اگرچہ مجرم ہے وہ اس کو ناپسند کرے، کیونکہ اگر اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ناممکن تھا کہ 313 کے مقابلے میں یہ 1000 مغلوب ہو جائیں گے. یہ ناممکن تھا. اور یہ ابو جہل اینڈ کمپنی پورا جو قافلہ لے کر آیا تھا، بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا. اسی لیے تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ آ جاؤ، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل نے کیا کہا؟ نہیں جائیں گے. بہت سارا ساز و سامان کھانے پینے کا بھی لے کر آئے ہیں، گانے والیاں بھی ہیں، طبلے بجانے والیاں بھی ہیں. تھوڑا عیش کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہم کو ابھارنے کے لیے ہمارے پاس یہ گانے والیاں بھی ہے، جس سے ہم کو اور زیادہ جوش آئے گا.
لہذا مقابلہ تو جو ہے ہونا ہوتا، لیکن یہ قافلہ جو ہے مسلمانوں کے آنے سے پہلے آ گیا تھا بدر کے میدان میں، اس لیے آنے کے بعد انہوں نے جو اچھی جگہ تھی، سیف جگہ تھی، اور معرکے اور جنگ کے اعتبار سے بہت ہی کامیاب جگہ جو سمجھی جاتی تھی، اس جگہ پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب مسلمان آئے دیکھا کہ یہ تو قافلہ آ گیا ہے، لشکر بالکل آ گیا ہے، جگہ بھی انہوں نے طے کر لی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے مشورہ کیا تھا، اللہ کے نبی ہر کام مشورے سے کرتے تھے، مشورے کی اہمیت ہے شریعت مقدمہ، اس کی فضیلت میں ابھی نہیں جانا چاہتا، ہم کو معلوم ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو کام مشورے سے کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اور کام کرنے کے بعد آدمی کو پچھتاوا نہیں ہوتا کیونکہ اس نے مشورہ کیا ہے، اس لیے ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی جی ہر معاملے میں مشورہ کرو۔ اللہ کے نبی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کمالات سے نوازا تھا، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مشورے کیا کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے اس پر۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں ہم ٹھہریں گے، یہاں یہ اچھا رہے گا، یہ جگہ یہاں ٹھیک ہے، یہ جگہ۔ امیر تھے لیکن رائے لیتے تھے، اور جس کی رائے اچھی لگتی تھی اور جو ہے حالات کے مناسب ہوتی تھی اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ میں امیر ہوں تو بس میرے مطابق میں کروں، نہیں، موقع محل دیکھتے تھے، فائدہ دیکھتے تھے، جس کی رائے زیادہ جو ہے فائدہ مند ہوتی تھی اس پر عمل کرتے تھے۔ بھائی سلمان فارسی کا اس رائے پر عمل کیا تھا کہ نہیں؟ جنگ احزاب میں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ کھندق کھودو، حالانکہ کھندق کھودنا عرب دستور کے مطابق کوئی معروف چیز نہیں تھی، جنگ کے موقع پر کوئی کھندق نہیں کھودتا تھا، غیر معروف تھی، اور یہ مقابلہ کبھی ہوا بھی نہیں تھا اور ایسا کبھی کیا بھی نہیں تھا، عرب لوگوں نے تو کیا ہی نہیں تھا، وہ تو سلمان فارس سے آئے تھے، وہاں یہ چلتا تھا، لیکن یہاں تو یہ تھا ہی نہیں، اور زمین بھی یہاں تو سخت زمین، اور کھندق کھودنا ہے اور وہ بھی اتنی میل تک کھودنا ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان کی رائے جب معلوم ہوئی، دیکھا سب کی رائے لی، ان کی رائے سوچا کہ نہیں، ان کی رائے میں وزن ہے، بھائی فائدہ ہے، اس پر عمل کیا کہ بھائی چلو کھندق کھودی جائے، اب اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے، ابھی اس کو رکھو سائڈ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو اللہ کے نبی کو مشورہ دیا کہ یہاں ٹھہرا، تو کہ ٹھہر جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک مشورہ اور بھی دیا، یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک خیمہ الگ سے تان دیں، لشکر یہاں ٹھہرے گا، لشکر کے تھوڑے دور پیچھے ایک خیمہ آپ کے لیے بنا دیں، تاکہ وہ خیمے میں آپ رہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کے قربانیوں کو دیکھیے اور صحابہ کے اندر نبی کی محبت دیکھیے۔ سب سے پہلے اپنی سیفٹی نہیں ڈھونڈ رہے، اپنے امیر کی، اپنے نبی کی سیفٹی، کہ ہمارے نبی کو کچھ نہ ہو، یا اللہ کے نبی اگر ہم مارے بھی گئے یا ہم کو کچھ ہو بھی گیا ہم سب برداشت کر لیں گے، آپ کو کچھ ہوا یہ ہم سے برداشت نہیں، اس لیے آپ تھوڑا دور رہے، تھوڑا دور، ہم آپ کو وہاں رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے، دیکھو ان کی رائے تھی، ان کی رائے پر عمل بھی کیا۔ یہاں بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو اس طرح ظاہر نہیں کیا کہ نہیں 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 میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے یہ ہے، یہ اس طرح کر دو۔ اسباب کی دنیا پر سبب کو اختیار کیا ہے نبی نے، لہذا ایک خیمہ تانا گیا، اس خیمے میں بھئی اللہ کے نبی اکیلے نہیں رہیں گے، ان کے ساتھ کون رہے گا؟ سعد بن معاذ چونکہ انصار مدینہ کے سردار تھے، انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر رہیں گے، ابو بکر ہمارے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ، ان کی خدمت میں، ابو بکر ان کی خدمت میں، وہ ہر ساتھ ہے، وہ یار غار ہے، یار خیمہ بھی وہی رہیں گے۔
اللہ نے ابو بکر کو ان کے ساتھ کیا. چلو حضرت ابو بکر تو اندر خدمت کریں گے، باہر سے کسی نے کچھ کر دیا تو باہر واچ مین کون رہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کتنی وفاداری اور کتنی خیر خواہی اور کتنی محبتوں کے جذبے تو دیکھیے. اسی لیے تو کہا کہ انصار انصار ہے بھائی. مہاجر تو میرے اوپر کا کپڑا ہے، انصار میرے اندر کا کپڑا ہے. ہاں، یہ انصاروں نے اتنی مددیں کی ہے اور اتنی جو ہے خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے، اور ہمارے نبی کے ساتھ وہ شفقتیں، وہ محبتیں انہوں نے جو ہے ظاہر کی ہے. اللہ اکبر، اس کی مثال آج تک کسی نے قائم نہیں کی. مشورہ یہ ہوا، سب نے مشورہ دیا انصاروں نے کہ بھائی واچ مین ہمارے سردار سعد رہیں گے. سعد یہاں نہیں آئیں گے، سعد بھی خیمے کے پاس. چلو تینوں وہاں گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے رات جس دن صبح جنگ ہونے والی تھی، اس دن رات کو جب خیمہ تانا گیا اللہ کے نبی خیمے میں، صحابہ ہم وہاں بیٹھے سو گئے، ہم سب سو گئے، لیکن اللہ کے نبی اپنے خیمے کے اندر دعاؤں میں لگ گئے، الہا و زاری میں رکھ گئے. پوری رات حضرت علی کہتے ہیں ہم تو سو گئے لیکن خیمے سے آوازیں آ رہی تھی دعاؤں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، الہا و زاری کر رہے تھے، اللہ سے جو ہے مانگ رہے تھے. اے اللہ، بہت مختصر جماعت ہے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو غالب کروں گا. اے اللہ تو وعدہ پورا فرما، وعدہ پورا فرما. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. کہ اللہ یہ مختصر جماعت اگر آج اس میدان جہاد میں ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، اے پیارے اللہ اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ بہت مختصر جماعت ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت کر. اب یہ اللہ کو منوا رہا ہے. یہ حق اور باطل کا فرق دیکھیے. حق جو ہے اللہ سے لو لگا رہے ہیں، ذکر و اذکار میں ہے، اور باطل مستی میں ہے، عیش و عشرت میں ہے، کھانے پینے میں ہے، شراب نوشی میں ہے، گانے بجانے میں ہے. اور یہاں اللہ سے ذکر و اذکار میں ان کے امیر دعائیں کر رہے ہیں. صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام خیمے سے باہر آئے اور صحابہ کو جو ہے پھر صف میں کھڑا کر دیا، صف میں کھڑا کیا. اب بظاہر اسباب کے اعتبار سے تو وہ زمین، وہ جگہ جہاں پر مسلمان جو ہے قائم تھے بہت مناسب نہیں تھی، اور جو کافر جہاں تھے وہ بہت موقع کی جگہ تھی. لیکن دیکھو انقلاب دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. صبح ہوتے ہی رمزم رمزم بارش شروع ہو گیا. اب آسمان سے پانی برسنے لگا. اللہ فرماتے ہم نے آسمانوں سے پانی کو برسایا. کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ قُلُوبُكُم، تاکہ تمہارے دل بھی پاک صاف ہو جائے. جیسا بارش زمین کو پاک صاف کرتی ہے، یہ رحمت کی بارش تھی، وہ تمہارے دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے برسائی گئی تھی. اور دوسرا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے وساوس کہیں تمہارے دلوں کے اندر گردش نہ کرنے لگ جائے، تو تمہارے شیطان کے وساوس کو ہم دور کرنا چاہتے تھے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو جمانا چاہتے تھے. بارش کا اثر یہ ہوا کیونکہ ریت والی زمین تھی، بارش برسنے سے وہ ریت بھی بالکل دب گئی، اور وہ جو اچھی جگہ پر تھے جہاں مٹی وغیرہ تھی وہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا. اب وہاں کھڑے رہنا، دوڑنا، چلنا سب دشوار. اور یہاں بالکل آرام ہو گیا. یہ اللہ کی مدد شروع. اللہ نے وعدہ کیا تھا، اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ رات کو ہم سوئے تو ہم اللہ کے نبی نکلے بھی تھے باہر. حضرت علی فرماتے کہ مجھے دوسروں کو لے کر گئے کہ چلو، اور پھر راتوں رات ہم کو بتایا دیکھو یہاں ابو جہل مرے گا.
یہاں اتبا مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں جو ہے وہ ولید مرے گا. سب کے قتل کی جگہیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی تھی. اللہ کے نبی نے بتا دی تھی، رات کو بتا دی تھی. ہاں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے، پھر بھی دعاؤں میں تو لگے رہے. صبح میں صف آرائی ہوئی تو دشمن کا ایک جو ہے آدمی، اس نے سوچا کہ چلو میں مسلمانوں کا جائزہ لے کے آؤں تو یہ لوگ ہے کتنے. ہم کو ظاہر میں تو بہت تھوڑے لگتے ہیں، کہیں کہیں آگے پیچھے کہیں ہو نہیں بھائی، چھپے ہوئے نہ ہو. تو گھوڑا لے کر آیا جاسوسی کرنے کے لیے. بہت تلاش کی، آگے پیچھے کوئی لشکر دکھائی نہیں دیا. تو آ کر یوں کہنے لگا کہ نہیں، جو سامنے نے بس وہی ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں. لیکن جو سامنے لگتے بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کو میں پڑھ کر آیا ہوں. ان کی آنکھوں میں تو جیسے کہ خون اترا ہوا ہے. ہاں، یہ لگتا ہے کہ آج ہمیں کچا کھا جائے گا. اگر یہ 313 ہے، یعنی یہ جتنے ہیں، اگر اتنے بھی ہم کو مار ڈالیں گے، خود تو مرنے کے لیے تیار ہے. وہ ان کو تو مرنے کی فکر ہے ہی نہیں، لیکن وہ مر کر ہم کو ماریں گے. اگر اتنے بھی ہم مر گئے تو وہ بھی ہمارے لیے تو بہت گھاٹے کا سودا ہے بھائی، بہت گھاٹے کا سودا. یہ آ کر اس نے جب بات کی تو تھوڑی دچو پچو تو ہوئی. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے اتبا کو سب سے پہلے پکڑا. اتبا، دیکھو ایسی بات ہے، بہتر ہے ابھی بھی موقع ہے، نکل جاوے پیچھے، ابھی بھی موقع ہے. اتبا نے کہا بات تو تیری صحیح ہے یار، چلو. وہ جو ہے قافلے میں گیا، لشکر کے سامنے خطبہ دیا، اور اتبا نے کہا کہ دیکھو ہمارا مقصد تو جو ہے پورا ہو چکا ہے، ہمارا قافلہ بھی پہنچ گیا، ہمارا مال بھی سیف ہو گیا. اب خامخواہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، چلو ہم چلے جاتے ہیں، نہیں لڑنا ہے، یہ ہے وہ ہے. ابو جہل پھر کھڑا ہوا، اس کو مرنا تھا نا. ابو جہل پھر کھڑا ہوا. ابو جہل نے کہا اے اتبا، کیوں؟ اپنا بیٹا مسلمانوں کے ساتھ ہے اس لیے ڈر گیا؟ اتبا کا بیٹا حذیفہ، ابو حذیفہ بن اتبا مسلمانوں کی گروہ میں تھا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ابو حذیفہ نے. یہ اتبا کا بیٹا تھا. تو کہ کیوں اپنے بیٹے کی وجہ سے لڑائی موقوف کرنا چاہتے ہو؟ بزدل ہو گئے ہو؟ بیٹا سامنے آ گیا اس لیے حق کو چھوڑ رہے ہو؟ اس طرح کا تانے دینے کہ نہیں. پھر آدمی کو جب تانا ملتا ہے تو پھر اور زیادہ وہ فارم میں آ جاتا ہے بھائی. اتبا نے کہا نہیں نہیں نہیں، اسی کوئی بات نہیں ہے، چلو جب سب سے پہلے میں ہی نکلوں گا جنگ کے لیے. اتبا نے کہا اتبا بن ربیعہ، اس کے بھائی کو لیا شیبہ، چلو شیبہ بن ربیعہ. اس کے بیٹے کو لیا ولید، چلو. دیکھو یہ باپ بیٹے ہیں اور یہ شیبہ ان کا بھائی، یہ تینوں جو ہے آئے. کیونکہ جنگ کا آغاز اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے وہاں کے 3 سرما اور 2 سرما یا 1 سرما نکلے، پھر یہاں کا 1 سرما نکلے پہلے، پھر ان کا مقابلہ ہوئے، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی. یہ 3 نکلے پہلے، سب سے پہلے اتبا بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن اتبا. ولید بن اتبا، اتبا بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور اتبا کا لڑکا ولید بن اتبا، یہ 3 نکلے. اور پھر نعرہ لگایا حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، آ جاؤ. انصار میں سے سب سے پہلے حضرت عوف بن حارث نکلے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے بھائی معوذ بن حارث نکلے، اور پھر ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نکلے. دیکھو اوس بن حارث، عوف، اور اسی طریقے پر معوذ بن حارث، یہ جو ہے نا یہ افرا کے بیٹے ہیں. یہ افرا ایک ایسی خاتون ہے، یہاں بھی یہ بتاتا چلوں میں کہ انہوں نے پہلا نکاح حارث سے کیا تھا، جن سے ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، عوف، معوذ اور معاذ. یہ معاذ کا کارنامہ پھر بتاؤں گا آگے. یہ عوف، معوذ اور معاذ، یہ 3 بیٹے افرا سے تھے. حضرت حارث کا انتقال ہوا تو افرا نے دوسری شادی کی، اور وہ حضرت بکیر بن عیال سے کی. ان سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ایاس،
دوسرا عقیل، تیسرا عامر، چوتھا خالد۔ یہ 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور یہ افرا اتنی خوش قسمت خاتون ہے کہ ان کے 7 بیٹے جنگ بدر میں تھے، 7 بیٹے۔ عوف بن حارث بھی ہے، معوذ بن حارث بھی ہے، اور معاذ بن حارث بھی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے نا تو بچوں کو نکال رہے تھے، جو چھوٹی کم عمر میں تھے ان کو نکال رہے تھے۔ معاذ اور معوذ یہ دونوں بھی قد میں چھوٹے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے، لیکن ان کے دوسرے بھی 6 بھائی تھے نا، لیکن ان کو بھی ہم کو آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 کو دیکھا تو معوذ کو پسند کر لیا کہ چلو تم چلیں گے، ہائٹ کے اعتبار سے تم برابر۔ تو معاذ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے معوذ کو لیا، ارے اس کو تو کچھ، وہ تو بہت کمزور ہے، اس کے مقابلے میں تو میں باڈی گارڈ ہوں۔ دیکھو اگر اس کو لیا ہے تو پھر ہم دونوں کا مقابلہ کراؤ، جو جیت جائے تو پھر اگر میں ہار جاتا ہوں تو میں نہیں آؤں گا۔ معوذ کو تو آپ نے لے لیا ہے، تو کہ ہاں ٹھیک ہے چلو مقابلہ کرو۔ اب وہ معاذ خود جانتے تھے کہ معوذ کا میں مقابلہ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پھر ان کو جنگ میں آنا تھا نا، مقابلے کے لیے آ گئے۔ لڑتے لڑتے کان میں کہہ دیا بھائی تیرا تو انتخاب ہو گیا ہے، تو سلیکٹ ہو ہی چکا ہے، اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا نا خاموں کا میں رہ جاؤں گا، پلیز تھوڑا مجھے جو ہے چانس دے دے اور اپنے پر قابو دے دے تو میرا بھی کام بن جائے گا، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤں گا۔ یہ صحابہ کے بچے تھے، دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے کیسے تیار۔ وہ معاذ اور معوذ کے درمیان تھوڑی بہت جو ہے مٹ بھیڑ ہوئی، اور پھر معوذ سو گئے، معاذ ان کے اوپر بلند ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے دونوں کو سر بلند کر دیا کہ چلو برابر ہے، آپ کے باڈی اور آپ کی طاقت ہے، آپ بھی آ جائیں۔ تو بہرحال یہ عتبہ بن ربیعہ، یہ شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ کے مقابلے میں یہ تینوں آئے، عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 آئے۔ تو عتبہ چونکہ تھوڑا طاقتور تھا، انہوں نے یہ 3 کو دیکھا کہ مقابلے میں یہ تو ہم سے تھوڑے کمزور ہے، تو کیا کہا من انتم، بھائی تم کون ہو؟ تو ان تینوں نے کہا رہتم من الانصار، ہم تو جو ہے انصاری جماعت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما لیس لنا فی حاجہ، دیکھو ہم کو تمہارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہو بے، تم انصاری ہو نے، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ جھگڑے کی بات ہی نہیں، ہم کو تم سے نہیں لڑنا۔ پھر آواز دے کر عتبہ نے کیا کہا یا محمد، ارے ان کو ہمارے مقابلے میں بھیجتے ہو، ان کو ایسے لوگوں کو مقابلے میں بھیجو جو ہمارے مقابلے میں ہو، ہمارے جو ہے ہم پلہ ہو، تو پھر جو ہے مقابلے میں مزہ آئے گا۔ ایسا کہا، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی یا علی، دیکھو شہر خدا ہے نا بھائی، علی آ جاؤ، حمزہ آپ بھی آ جاؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بصارت اور بصیرت کو دیکھیے، اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بھائی کسی اور کو نہیں، اپنے بھتیجے جمائی کو جو ہے پیش کیا، کسی اور کو نہیں، اپنے چچا کو پیش کیا، آ جاؤ۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ایک حضرت عبیدہ ابن حارث، ان کو بلایا، تینوں کو مقابلے کے لیے بھیجا، آپ جاؤ۔ ان تینوں کو کہا آپ آ جاؤ، اور ان کو کہا کہ جاؤ، دیکھو دشمن للکار رہا ہے، میں تمہیں اس حق کا واسطہ دے کر بھیج رہا ہوں جس حق اور جس خدا نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، آج جاؤ مقابلہ کرو۔ آج جو ہے ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے، آج حق اور باطل کا مقابلہ ہے، جاؤ۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث تینوں آئے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ولید بن عتبہ ہے، ان کے مقابلے میں، یہ عتبہ کا جو بیٹا تھا نا وہ ان کے مقابلے میں آیا، حضرت علی کے مقابلے میں۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ بن ربیعہ آئے، یہ عتبہ کا بھائی شیبہ بن ربیعہ یہ آیا، اور عتبہ یہ عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں آیا۔ دیکھو اب یہ تینوں کی لڑائی ہو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے بہت ٹھیکنے،
لیکن طاقت اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے بہت طاقت سے نوازا تھا حضرت علی کو۔ کتابوں میں لکھا ہے، یہ دیکھو کشف الباری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، یہ بخاری کی یہ روایتیں بیان کر رہا ہوں، پورا مغازی کے اندر اس کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور یہ ولید بن عتبہ کو صرف ایک ہی تلوار لگائی، ڈائریکٹ جہنم رسی، دوسرے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ایک ہی تلوار میں حضرت علی نے یہ ولید بن عتبہ کو جہنم میں پہنچا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کے مقابلے میں شیبہ بن ربیعہ تھے، حمزہ بھی حمزہ تھے، کوئی نہیں، حضرت نبی کے چچا تھے بھئی۔ ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ضرب لگائی، وہ دوسرا گئے جہنم پہنچ گیا، اس کو بھی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑی۔ البتہ عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ کا جو مقابلہ ہوا، ان دونوں میں یہ دونوں کو تھوڑا آپس میں ایک دوسرے کی زخم ہوئے۔ یہ عتبہ نے حضرت عبیدہ بن حارث کو زور سے ایک وار لگایا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ اب وہاں تو ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، حضرت علی جو ہے ولید کا خاتمہ کیا، حمزہ نے شیبہ بن ربیعہ کا خاتمہ کیا، اور یہاں عبیدہ عتبہ کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ یہ دونوں نے دیکھا کہ وہاں مقابلہ بھاری چل رہا ہے اور جو ہے عبیدہ بن حارث زخمی ہوئے، دونوں دوڑے اور پھر جو ہے عتبہ کو بھی جہنم میں پہنچائے۔ کافروں کے تینوں تین جہنم میں، اور یہاں شیر خدا سب صحیح سلام۔ البتہ عبیدہ بن حارث کی جو ہے ٹانگ کٹ گئی تھی، اسی زخمی کی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس ان کو لایا گیا۔ پھر جنگ موقوف ہوئی۔ موقوف مطلب کہ کیونکہ ان کے اب لاشوں کو لے جانا ہے، یہاں پر یہ آئے، اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبیدہ بن حارث کے پاس جب لائے، عبیدہ بن حارث کو اللہ کے نبی کے پاس لائے، ان کو ہوش تھا، گرچہ ٹانگ کٹ گئی تھی لیکن ہوش تھا، باتیں کر رہے تھے، ایسی حالت میں بھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، کیا میں شہید، مجھے شہادت کا مقام مل گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا عبیدہ آپ شہید ہو گئے، آپ کو شہادت کا مقام مل گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے شہادت کا مقام ملا ہے تو مجھے میرے ٹانگ کے چلے جانے کے اور کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ اور بہرحال عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ابو جہل جو تھے، وہاں ابو جہل نے وہاں پھر جو ہے ایک میٹنگ کی، برابر زوردار اثر انگیز جو ہے تقریر کی۔ وہ تقریر کیا کی، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، سزاوار ہے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، اے اللہ جو صحابہ نے کیے ہیں اپنی جانوں کی بازی لگا کر، اے اللہ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اے اللہ ہم نکمے ہیں، اے اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تیرے دین کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے تو اپنی جانیں لگائی، مولا ہم نے تو اپنے وقت کو بھی نہیں لگایا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بھی نہیں لگایا ہے۔ اے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، تیرے دین کے خاطر اپنے جان مال صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق دے دیجئے، اللہ توفیق دے دیجئے، امت کے حال پر رحم کر دیجئے، امت پریشان حال ہے مولا، اور یہ سب پریشانی ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہے مولا۔ اے اللہ جو کل گزشتہ رات ویلفیئر ہسپتال میں اے اللہ جو حادثہ ہوا ہے، یقیناً مولا کریم بہت رنج پہنچانے والا حادثہ ہے، مولا کریم بہت سے مریض اے اللہ جاں بحق ہو گئے، اے اللہ تیری ملاقات کو آ گئے، اے اللہ اس میں ہمارے سلیم بھائی کی بہن بھی تھی، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سراج بھائی پلم بھر کے
بھائی کا بھی آج ہی انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ 2 دن پہلے ہمارے آصف بھائی شیرپورہ کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیجئے، اور مزمل دیکھا کی جو بیوی ہے ان کے ماما کا بھی آج انتقال ہو گیا، کہ اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے، سب کی مغفرت کر دیجئے، اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، اے اللہ شفا دے دیجئے، اے اللہ شفا دے دیجئے، اے اللہ شفا دے دیجئے، اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول کر لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک۔